اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ مستقل ہماری اور آپ کی گفتگو جاری اور ساری ہے۔ آج ایک اتنی قیمتی بات، ایک اتنا قیمتی نسخہ، ایک اتنی قیمتی بات لے کے آئے ہیں، کیونکہ جتنی پریشانیوں کا حل ہے، یہ نماز بتاؤ، یہ دعا بتاؤ وغیرہ وغیرہ، مسلسل سب کی فرمائشوں پر بتاتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک اتنا نایاب نسخہ ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس سے سب لوگ فیض یاب ہوں انشاءاللہ۔ تو مولا علی شیر خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہی نے بتا دیا تھا کہ آخر وقت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب بہت موتیں ہوں گی، اور کیسی موتیں ہوں گی؟ تمام جنگ سے ہوں گی اور امراض سے ہوں گی، سمجھے؟ تو بہت ساری موتیں ہوں گی، اور بتایا نہیں بلکہ تمام ہر دعا، ہر چیز کی دعا، جیسے میں کہتی ہوں واقعی خشک و تر موجود ہے تو موجود ہے، خزانے ہیں ہم لوگوں کے پاس، لیکن چاہیے وہ کہ جو سمندر میں جائے اور پھر وہاں سے لال و گوہر ڈھونڈ کے لائے، خود بھی فیض یاب ہو اور دوسروں کو بھی فیض یاب کرے۔ تو مولا نے یہاں پر بتایا کہ جرمز کی بات کری ہے، دیکھیے، اور چاہے کرونا ہو، چاہے کسی طرح کی وبا ہو، یہ جرمز ہی تو ہیں کہ جو بار بار ہاتھ دھونے کو کہا جا رہا ہے، سینیٹائزر لگانے کو کہا جا رہا ہے، اس سینیٹائزر کا یوز ہو رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ اسلامک سینیٹائزر بنایا جائے، دینی سینیٹائزر بنایا جائے۔ تو 1400 سال پہلے بتا دیا مولا نے ہمارے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، اس خالق کائنات نے، اس مالک کائنات نے، وہی جو رحمان و رحیم ہے، وہی جس نے پوری دنیا کو خلق کیا ہے، اسی کی رحمت کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے سے ہم لوگوں کی وابستگی ہوئی ہے۔ اس پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو پیدا کیا، اور وہ زمین پر، مزہ آ جائے گا سن کے، زمین پر ایک پیڑ کو پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ زمین پر ایک پیڑ کو پیدا کرتا ہے، اور وہ پیڑ ایک دانہ پیدا کرتا ہے، اور دانہ بھی کیسا؟ بہت چھوٹا کالا دانہ ہوتا ہے، جس کو اسپن کہتے ہیں، اسپن کہتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان مایوس نہ ہو، کبھی اپنے کو چھوٹا نہ سمجھے، اپنے کو آپ سمجھ جائیے اور ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہ سمجھے۔ پروردگار عالم کی نظر میں پتہ نہیں کب کس کا مرتبہ کتنا بلند کر دے وہ، تو وہ فرشتے پیڑ کو پیدا کرتے ہیں، اس میں سے ایک دانہ نکلتا ہے جس کا نام اسپن ہے، اور اس اسپن کی فضیلت بہت بڑی بتائی ہے۔ اس دانے کی فضیلت روایت میں ملتا ہے کہ 72 طرح کے مرض دور ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اس سے۔ 72 یعنی کہ انگلش میڈیم کے بچے تو سمجھیں گے نہیں، پھر پوچھتے ہیں مجھے فون کر کے نمبر اس کا، تو 72 مرض اور بیماریوں کو بتایا ہے کہ دور ہوگا۔ اور پھر ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اس کی دھونی دیا کرو۔ لیکن اس دھونی دینے کا ایک طریقہ ہے، اس دھونی دینے کا ایک وقت ہے، جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ جو کچھ بھی بی بی کی عطا ہے وہ آپ لوگوں کے خلوص، آپ کی محبت، آپ کی دعائیں اور میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہم سوچتے ہیں آپ تک بھی پہنچانا میرا فرض ہے، وہ آپ کی امانت ہے۔ تو اس کو ملتا ہے کہ مغرب کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک مٹھی اسپن کو ہاتھ میں لے،
ایک مٹھی کو اسپن کو ہاتھ میں لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور پھر 4 مرتبہ چاروں قل کی تلاوت کر کے اس دانے پر دم کر دیں۔ اور جو آگ جلائی ہے، جو کوئلہ پاک ہونا چاہیے، اتنی دعائیں سورہ صلوات پڑھی گئی ہیں، صلوات ضرور پڑھی ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جیسے مجلسوں میں بتاتی رہتی ہوں، کچھ بھی کریے تو ابتدا میں اور بعد میں دونوں جگہ آپ کو صلوات پڑھنا ہے، تو اس پر آپ جلتی ہوئی خوب تیز آگ پر وہ دانہ ڈال دیجئے، پھر اس میں سے دھونی نکلنے لگے گی، پھر الحمدللہ آپ وہ پورے گھر میں اپنے دیجئے، تو انشاءاللہ چاہے لڑائی جھگڑے ہوں، آفت پریشانی ہو، مشکل ناگہانی ہو، اور شادیاں نہیں ہوتی ہوں، کاروبار نہیں لگتا ہو، دنیا کی تمام ٹینشن ہو، کسی طرح سے جادو سحر ہو، اور تمام پریشانیاں، کبھی کبھی تو کچھ بے وجہ ہی آ جاتی ہیں، الحمدللہ جب ساری نگیٹیوٹی باہر چلی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے پازیٹیوٹی اندر آئے گی، جب وہ آئے گی چونکہ اتنا وضو کر کے اور پورے طیب و طاہر طرح سے غذائے روح کے ساتھ ہم نے یہ عمل کو انجام دیا ہے الحمدللہ، تو پھر گھر کا بچہ بھی نماز بھی پڑھے گا، قرآن مجید بھی پڑھے گا، بڑوں کا ادب بھی کرے گا، اور دنیاوی بھی پڑھائیوں میں دل لگے گا، کامیاب ہوگا۔ یہی سب ہم لوگوں کی دعائیں ہیں، یہی سب ہم لوگ چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنا مقبول عمل ہے، آپ کو بتاؤں، آپ ذرا سوچئے، آپ کو یاد آ جائے گا جو ماشاءاللہ زیارت کو بھی گئے ایران عراق میں بھی، اور نہیں دور جائیے تو یہ جوگی پورے وغیرہ میں بھی اس کی دھونی دی جاتی ہے، اور کتنا مجمع ایک جم غفیر ہوتا ہے جو دیوانہ وار ہو کے مولا کے در سے لینا چاہتا ہے اس دھونی کو، کوئی تو فائدہ ہوگا، لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، جبھی وہ آج بھی عمل جاری اور ساری ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ تشرا نہیں رہے، مولا نے اس کو بتا دیا کہ ہم لوگ ہر گھر میں بھی گھر میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو جوگی پورے حسین ٹیکری وغیرہ سے لوبان لاتے ہیں نا، تو گھر میں جلاتے ہیں جیسے، تو آپ جو ہیں وہاں سے مس کر کے بھی لا سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ عمل جب مولا نے بتایا ہے اور قرآن مجید کے سورے ہیں تو اس کا کیا کہنا، تو مولا کی ضمانت میں سب کو دیا، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، بی بی کا روضہ تعمیر ہو، اور سب کی جائز حاجتیں پوری ہو انشاءاللہ۔ بغض و کینہ جو دلوں میں رکھے ہیں پروردگار عالم ان کو توفیق دے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ بغض و کینہ رکھنے کے بعد کتنے ان کے کیے ہوئے اعمال پر بھی کتنا اثر پڑتا ہے، ان کو توفیق دے پروردگار عالم، اور ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ جو شیطان پیچھے لگا ہے تو بس وہ دور رہے، اور جیسا بی چاہتی ہیں، جیسا پروردگار عالم ہم لوگوں سے چاہتا ہے ویسی توفیق دے، ہم لوگ ویسے ہی بنے انشاءاللہ۔ ناظف شاہ رضوی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان کے بچوں کو بھی، آپ سب کو بھی مولا کی ضمانت میں دیا۔ والسلام۔